بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ کے کھانے نسائی صبر حوصلے اور وفاداری کی وہ داستان ہے جیسے پڑھنے سے ہماری نگاہوں میں خواتین کی عزت وقار دو چاند ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک کے صابر و شاکر پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کے نام میں مورخین و مفسرین کا اختلافات ہے، البتہ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ آپ شکل و صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی اور شکل و صورت میں بھی ان سے مشابہ تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی جلیل القدر نبی تھے۔ آپ نہایت شاندار زندگی گزار رہے تھے کہ آپ کے پاس بے شمار نوکر چاکر، غلام، اولاد، بیویاں، لونڈیاں، جائیداد، مال متاع اور اللہ کا دیا بہت کچھ تھا۔ آپ اللہ کی ان نعمتوں کا خوب شکر ادا کیا کرتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق شیطان نے اللہ سے کہا کہ اگر ایوب کے پاس اتنی آسائش نہ ہوتی تو وہ اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت نہ کرتا۔ اس پر ایوب علیہ السلام کی طاعت و بندگی کی آزمائش کا سلسلہ شروع ہوا۔ آپ کی تمام دولت جائیداد ختم ہوگی، اولاد، غلام، لونڈیاں، مال متاع اور ایک کے سوا تمام بیویوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ بات جہاں تک ہی محدود نہ رہی، حضرت ایوب علیہ السلام کی صحت بھی جاتی رہی۔ آپ کو شدید قسم کے مرض نے آ گھیرا اور زبان کے سوا آپ کا تمام جسم مبارک اس مرض سے متاثر ہوا۔ حالت یہ ہوگی کہ آس پاس کے لوگ آپ سے گن کھانے لگے، آپ کو اپنے جائزخانہ تبدیل کرنا پڑی۔ شہر کے ظالم لوگوں نے آپ کو شہر سے باہر اس جگہ ڈال دیا جہاں وہ اپنا کوڑا کرکٹ پھینکا کرتے تھے۔ ناظرین گرامی، جہاں اس بات کی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ چونکہ عام طور پر لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ حضرت ایوب کو کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی، چنانچہ بعض معتبر کتابوں میں آپ کو کوڑ کی مرض کا ذکر ہے، مگر یاد رکھیں کہ یہ سب باتیں غلط فہمی اور من گھڑت ہیں۔ ہرگز آپ یا کوئی نبی بھی کبھی کوڑ اور جزع کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوا۔ اس لیے یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ انبیاء کا تمام ان بیماریوں سے محفوظ رہنا ضروری ہے جو عوام کے نزدیک نفرت و حقارت ہیں۔ اس لیے آپ علیہ السلام کی بیماری اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ خیر، جب آپ بیمار پڑ گئے تو ان حالات میں آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کا ساتھ نہ چھوڑا۔ انہوں نے آپ کی خدمت کو اپنا مشن بنا لیا اور کبھی ایک ثانیے کے لیے بھی یہ دل میں خیال نہ لائی کہ دوسرے لوگوں کی طرح آپ سے برتاؤ کریں یا آپ سے گن کھا کر آپ کو چھوڑ جائیں۔ ایک طویل عرصہ تک حضرت ایوب علیہ السلام اسی حالت میں رہے۔ ایک روایت کے مطابق تکلیف کا یہ سلسلہ 18 سال تک جاری رہا۔ آپ کے جسم کا تمام گوشت جڑ گیا، صرف ہڈیاں اور چمڑا باقی رہا۔ آپ راکھ میں پڑے رہتے تھے۔ آپ کی زوجہ آپ کی تیمارداری کرتی، آپ کی ضرورت کا ہر ممکن خیال رکھتی اور اپنے لباس و مال سے آپ کو حوصلہ دیتی۔ انہوں نے آپ کی خدمت میں کوئی کمی نہ آنے دی۔ ریلوے اخراجات چلانے کے لیے آپ روزانہ شہر جاتی اور وہاں لوگوں کے مختلف کام کاج کر کے بدلے میں ملنے والی اجرت سے اپنی اور اپنے شوہر کی ضروریات پوری کرنے کا سامان کرتی۔ ایک بار آپ نے کسی گھر والوں کے لیے روٹیاں پکائی۔ ان کا ایک بچہ سویا ہوا تھا۔ انہوں نے اس بچے کے حصے کی روٹی آپ کو دے دی۔ آپ اس روٹی کو حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس لائے۔ حضرت ایوب نے سوال کیا کہ کہاں سے لائی ہو، اور یہ جان کر کہ یہ سوئے ہوئے بچے کا حصہ ہے آپ نے روٹی واپس کر دی۔ وہ بچہ کھینچ جا کر روٹی کے لیے بے قرار نہ ہو۔ آپ نے گھر میں جا کر دیکھا تو واقعی بچہ اٹھ گیا تھا اور اس نے گھر والوں کا ناک میں دم کر رکھا تھا۔ اس پر آپ نے کہا کہ اللہ ایوب پر رحم کرے، انہوں نے صحیح فرمایا تھا کہ میں اچھے موقع پر پہنچی۔ ایک دن آپ کام کی تلاش میں گھر سے نکلی اور گھر پھری لیکن کوئی کام نہ ملا۔ شام کو گھر پٹنے لگی تو حضرت ایوب علیہ السلام کی بھوک کا خیال آیا۔ آپ سے برداشت نہ ہوا اور آپ نے اپنے بالوں کو ایک لٹ کسی امیر لڑکی کو فروخت کر دی۔ اس لڑکی نے آپ کو کھانے پینے کا سامان دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پوچھنے پر آپ نے کہا کہ میں نے ایک امیر کے گھر کام کیا تھا۔ اگلی مرتبہ بھی یہی ہوا تو آپ نے بالوں کی دوسری لٹ بھی فروخت کر دی اور کھانا لے کر آئی۔
چند مرتبہ اسی طرح ہونے پر ایک روز حضرت ایوب علیہ السلام نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جب ان کی زوجہ یہ نہ بتا دے یہ کھانا وہ کہاں سے لاتی ہے وہ کھانا نہیں کھائیں گے۔ اس پر آپ کی زوجہ سے اپنے سر سے اپنی اوڑھنی اتاری تو حضرت ایوب علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے سر کے سارے بال کٹ چکے ہیں۔ اس وقت گھبراہٹ اور بے چینی میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحیم ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کی زوجہ آپ کو رفع جات کے لیے لے جایا کرتی تھی کیونکہ بیماری کے سبب آپ خود رفع کرنے پر قادر نہ تھے۔ ایک بار آپ نے حاجت کے عالم میں اپنی زوجہ کو آواز دی، انہیں آنے میں دیر لگی اور حضرت ایوب علیہ السلام کی سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت آسمان سے ندا آئی کہ اے ایوب اپنے ایڑی زمین پر مارو اور وہاں سے جو پانی نکلے اس کو پی لو اور اس سے نہا بھی لو۔ حکم الہی پر عمل کرتے ہی آپ کو شفا حاصل ہوئی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی وقت آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت سے ہلا بھی بھیجا۔ آپ اس کو پہن کر بیٹھ کے آپ کی بیگم تشریف لائی تو آپ کو پہچان نہ سکی۔ انہوں نے آپ کو کوئی اور شخص خیال کیا اور پوچھا کہ اے خدا کے بندے یہاں ایک بیمار آدمی تھا، تمہیں معلوم ہے وہ کہاں گئے ہیں؟ کہیں ان کو بھیڑیے نے تو نہیں کھا لیا؟ آپ نے فرمایا میں وہی بیمار ایوب ہوں۔ تو ان کو کافی دیر تک یقین نہ آیا۔ بیماری کے زمانے میں حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ ایک بار کہیں کام سے گئی تو دیر سے خدمت میں حاضر ہوئی، چونکہ آپ تکلیف اور کمزوری کی وجہ سے بہت سے کام خود نہ کر پاتے تھے اور زوجہ ہی مددگار ہوتی تھی۔ تو زوجہ کی غیر حاضری پر غالباً سخت آزمائش کا معاملہ آیا جس سے بے قرار ہو کر آپ نے قسم کھائی کہ میں تندرست ہو کر تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام سے جاب ہوئے تو اللہ پاک نے حکم دیا کہ آپ انہیں جھاڑو مار دیں اور اپنی قسم نہ توڑے، لہٰذا انہوں نے 100 تیلیوں والا ایک جھاڑو لے کر اپنی زوجہ کو ایک بار مار دیا۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں یوں ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اسے مار دو اور قسم نہ توڑو۔ شفا پانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو پہلے کا سا رنگ روپ بھی بخش دیا اور مال و زر اولاد اور احباب وغیرہ سب حالت پہلے کی سی ہوگی۔ مساعد کی خاتمے پر آپ کی زوجہ نے بھی سکھ کا سانس لیا اور آزمائش میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا کرنے والے خدا تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ہی انتقال کر گئی تھیں۔ آپ بنی نوع انسان کی تاریخ کی عظیم ترین خاتون ہے۔ آپ نے وفا شاعری کی ایک مثال قائم کر دی اور ہر دکھ درد میں اپنے شوہر کے شانہ بشانہ رہیں۔ ان کا عمل اور اسوا ہر دور کی خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ سبحان اللہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا، اچھے کمنٹ کرنا، دعاؤں میں یاد رکھنا، اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ ہم انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اوکے، اللہ حافظ۔